میں ڈاکٹر قائد علی خان صدر شعبہ اردو سمراٹ پرتھوی راج چوہان راجکیہ مہاودیالیہ اجمیر سے ایم اے پریویس کے فرسٹ پیپر میں جو نظم غزل کا پیپر ہے اس کی 5 شاعر نصاب میں شامل ہیں. ان میں پہلا شاعر ہے ولی دکنی، جنہیں ولی گجراتی کے نام سے بھی جانتے ہیں. ولی کی پہلی غزل ہے اور اس غزل کا مطلع ہے کہ کیتا ہوں تیرے نام کو میں ورد زباں کا، کیتا ہوں تیرے شکر کو عنواں بیاں کا. اس مطلع میں ولی دکنی رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تیرے نام کا ورد لے کر اپنی زبان پر ہمیشہ اس پر میری زبان پہ تیری نام کا ورد رہتا ہے، اور میں اپنا جو کلام کہنے جا رہا ہوں، جو بات غزل میں شاعری میں کہنے جا رہا ہوں، اس کو اپنی شاعری کا اپنی غزل کا عنوان شکر سے کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے شکر کے ساتھ یہ عنوان بیان کر رہا ہوں اور اپنی بات کہنے جا رہا ہوں. تو گویا اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے شاعر نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے. اور دوسرا شعر ہے کہ جس گرد اوپر پاؤں رکھیں تیرے رسولاں، اس گرد کو میں کوہل کروں دیدۂ جاں کا. گرد کہتے ہیں مٹی کو، دھول مٹی، اور رسول کی جمع ہے رسولاں، اور گرد کوہل کہتے ہیں سرمے کو جو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آنکھوں میں رونق آ جاتی ہے، تابناکی آ جاتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اس شعر کے اندر نعتیہ شعر کہا جا سکتا ہے، جس میں شاعر نے اپنے رسولوں کی، اپنے رسول کی تعریف بیان کی ہے اور توصیف اس انداز میں کی ہے کہ اس کی تعظیم و تکریم میرے اندر اس قدر ہے کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں جہاں جس مٹی پر پڑے ہیں وہ جگہ اتنی مبارک تھی کہ آپ کے قدموں کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ جہاں آپ کے قدم جس مٹی پر پڑے ہوں اس مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لوں، کاجل بنا کر اس میں یا سرما بنا کر آنکھوں میں لگاؤں، تاکہ میرے دیدۂ جاں یعنی دل کی نظر کے اندر روشنی پیدا ہو جائے، نور پیدا ہو جائے، یعنی معرفت پیدا ہو جائے، آپ کی محبت اس میں پیدا ہو جائے. تو شاعر نے یہ تعظیمی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان کیے ہیں اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک ایسے مبارک ہے کہ جس مٹی پر بھی پڑتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث تکریم اور عزت ہے، توقیر ہے کہ اس کو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگاؤں تاکہ میرے دل کی نظر جو ہے واہ ہو جائے، میری دل کی نظر جو ہے معرفت بیں ہو جائے اور میری دل کی نظر جو ہے کھل جائے اور میں جو ہے مجھے معرفت حاصل ہو جائے. یہاں تیسرا شعر اس غزل میں ہے کہ مجھ صدق طرف عدل سوں اہل حیا دیکھ، تجھ علم کے چہرے پہ نہیں رنگ و گما کا. تو شاعر کہتا ہے کہ اب یہ تیسرا شعر ہے لیکن غزل کی چونکہ ایک بڑی خوبی ہے کہ اس کا ہر شعر جداگانہ حیثیت رکھتا ہے اور شعر کی اپنی ایک الگ اکائی ہوتی ہے، اس کی الگ دنیا ہوتی ہے جس کے معنی اور مفہوم بالکل جدا ہوتے ہیں. تو پہلا شعر جو شاعر نے مطلع کہا تھا وہ حمدیہ شعر تھا، دوسرا نعتیہ شعر تھا، اور تیسرا شعر خالص عشقیہ شعر ہے جس میں اس نے اپنے محبوب کی مجازی عشق کی بات کہی ہے کہ اے محبوب، شاعر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محبوب تو ہماری اہل حیا، محبوب کو کہا ہے شاعر نے کہ حیا والا، یعنی محبوب میں جو بہت زیادہ حیا ہے، شرم ہے، اس کی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب جو تو حیا والا ہے تو اپنی حیا کو چھوڑ کے اور ہمارے دل کی طرف بھی دیکھ، ہمارے دل کی سچائی اور عدل اس کا انصاف کر، اس کی سچائی کی طرف دیکھ اور یہ انصاف کر
تو تجھے پتہ لگے گا تجھے علم کے چہرے پہ نہیں رنگ گما کا، تو تیرے چہرے پر جو شک و شبہات آ رہے ہیں ہمارے متعلق وہ سب دور ہو جائیں گے، تمام گمان دور ہو جائیں گے، اور تمام وہم ہمارے متعلق جو ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور تو جو ہے سمجھ لے گا کہ ہم جو ہے اپنے عشق کے اندر بہت سچے ہیں۔ اور اس بات کی شاعر نے اپنے محبوب سے استدعا کی ہے کہ تو ہمارے دل کی سچائی کی طرف دیکھ، تاکہ تیرے چہرے پر جو گمان کا رنگ چھایا ہوا ہے، جو شک و شبہ ہمارے متعلق ہے، وہ دور ہو جائے گا۔ چوتھا شعر ہے کہ ہر ذرہ عالم میں ہے خورشید حقیقی، وہ بوجھ کے بلبل ہوں ہر غنچۂ دہاں کا۔ اب اس کو بھی حمدیہ شعر کہا جا سکتا ہے، اور شاعری کہتا ہے کہ دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا نور کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، اور اس کی کار فرمائی ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، وہ ہر شے کے اندر موجود ہے، اس میں اس کی خوبیاں، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی وہ اس میں نظر آتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ذرہ عالم میں، ہر ذرہ عالم میں، یعنی دنیا کے ہر ذرے کے اندر ایک خورشید حقیقی پوشیدہ ہے۔ جیسے ایک خورشید ہوتا ہے، وہ کتنا سورج ہے جو کتنا تابناک اور درخشندہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے روز روشن ہو جاتا ہے، دن نکل آتا ہے، وہ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اتنی روشنی ایک سورج میں ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے نور کی کیا انتہا ہے کہ جس کے اندر ہر ذرہ عالم کے اندر مجھے جو ہے تیرا ایک خورشید حقیقی نظر آتا ہے کہ یوں بوجھ کے بلبل ہوں ہر ایک غنچۂ دہاں کا۔ تو شاعر نے تجویز دی ہے کہ وہ ذرہ کو چاہنے والا، ذروں کے اوپر چاہنے والا، جس طرح سے کہ بلبل غنچوں کو چاہتا ہے، غنچوں کے دہانوں کو چاہتا ہے، بہت معمولی چیز ہوتی ہے لیکن اس کا چاہنے والا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ چہکتا ہے۔ تو مجھے بھی یہ سمجھ کہ میں بلبل ہوں، اور میرا بلبل ہوں ان پھولوں کو، ان کلیوں کی منہوں کو چاہنے والا، میں بھی ہر ذرہ عالم کو ایسا ہی شیدائی ہوں، ایسا ہی چاہنے والا ہوں، جیسا ایک بلبل شیدا جو ہے وہ گلستان میں آ کر غنچوں کے یعنی کلیوں کے دہانوں کے اوپر خوش ہوتا ہے، ان کو چاہتا ہے اور ان کی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح میں بھی ہر ذرہ عالم میں تیرا ایک خورشید حقیقی کو دیکھ کر تیرا شیدائی ہوں، تجھے چاہ رہا ہوں، تجھے دیکھ رہا ہوں۔ کیا سہے میں آفات قیامت ستی اس کو، کھایا ہے جو کئی تیر تجھ ابرو کی کماں کا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، یہاں اس شاعر نے اپنے محبوب کی کماندار بہوؤں کی تعریف کی ہے، اور اس میں تمثیل دی ہے، یعنی مثال دی ہے، تجویز دی ہے آفات قیامت سے، یعنی محبوب کی نگاہیں اتنی مقہور ہیں، اور جو اس کی کماندار نگاہوں سے نکلے ہوئے نگاہوں کے جو تیر ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی شخص کے اگر وہ تیر لگ جائے تو اس کے سامنے قیامت کا بھی خوف اس کے دل سے نکل جائے گا، ڈر نکل جائے گا۔ کیا سہے میں آفات قیامت، قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا، بڑا ہیبت ناک ہوگا، انسان افراتفری میں ہوں گے۔ اس بات کی تمثیل لیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ قیامت کا وہ بڑا منظر بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس شخص کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا خوف اس کے دل سے اگر نکل جائے گا، اگر جس نے کہ ہمارے محبوب کی کماندار خوبصورت نگاہوں میں سے نکلے ہوئے تیر کو جس نے کھا لیا ہے، کھایا ہے جو کئی تیر، جس نے کئی تیر کھا لیے ہیں، اس کی کماندار ابرو میں سے نکلے ہوئے تیروں کو جس نے کھا لیا، اس کا مزہ چکھ لیا، اس کی تکلیف کو جس نے برداشت کر لیا، سمجھ لو قیامت کا منظر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، پھر وہ خوف بھی اس کے دل سے نکل جائے۔ اگلا شعر ہے کہ جاری ہوئے آنجو میرے سبزۂ خط کو دیکھ، اے خضر قدم سیر کر اس آب رواں کا۔ محمل سا مطلب ہے، چونکہ اردو شاعری کی روایت ہے اور فارسی شاعری سے ہی اردو میں یہ منتقل ہوئی ہے، اور ولی اس زمانے کے سب سے مقتدر اور معتبر اور اس زمانے کے یعنی دور قدیم کے
اس شعراء میں ہیں جنہوں نے اردو شاعری کی باغ ڈور سنبھالی تھی اور اردو شاعری کو جو ہے نئے نئے مضامین سے ہمکنار کیا تھا۔ تو اس میں بھی انہوں نے وہی مضمون باندھتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے محبوب کا جو ہلکا ہلکا خط بڑا ہوا جس پہ سبزی مائل ہے، سبز رنگ چھایا ہوا ہے، وہ سبزہ خط کو دیکھ کر خضر علیہ السلام کی یاد آتی کہ خضر قدم سیر کر اس آب رواں کا۔ خضر علیہ السلام جو جنگلوں میں جنگلوں میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو بھٹکوں کو راستہ بتاتے ہیں، تو ہم بھی جو ہے اپنے محبوب کے سبزہ خط میں ایسے گم ہو گئے ہیں، یعنی بھٹک گئے ہیں کہ خضر علیہ السلام آپ کہاں ہیں کہ آپ آ کر اس آب رواں کی بھی جو ہے رہنمائی کریں، ہماری بھی یعنی رہنمائی کریں اور آ کر ہمیں جو ہے راستہ بتائیں، تاکہ ہم جو اپنے محبوب کے پڑے ہوئے خط میں جو گمشدہ ہیں، گم گئے ہیں، ہمیں بھی راستہ دکھاؤ۔ یہ ایک بات انہوں نے اپنے پیرائے میں کہی ہے۔ تو یہ لیکچر کی پہلی غزل تھی ہماری ولی کی، اور دوسری غزل ہم دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔